बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी इंकरेजमेंट का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज जो पाकिस्तान में तारीख रकम हुई आपके सामने, वो मैं रखना चाहूँगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। और बहुत से लोगों को लोग ये जानना भी चाहते हैं ज़रा सादा अल्फाज के अंदर कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जिसके ऊपर इतनी बड़ी दास्तान बन गई, ये बेसिकली है क्या। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, और मेरा ये मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है उमर बंदयाल साहब आप सख्त नापसंद करते होंगे मुझे या मेरे ओपिनियंस को, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, और ना ही मुझे लगता है मेरे ओपिनियन कभी भी उनके लिए अहम रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि बस इतनी सी बात थी उमर बंदयाल साहब, बस इतनी सी बात, यही चले लाइव कोर्ट दिखा देना पूरी दुनिया को कि अदालत में समाअत कैसे हो रही थी। इतनी सी बात थी कि 15 जज बैठ जाते और बहुत से मामलात के ऊपर जिनके ऊपर फैसले आए हैं वो ज़रा बेहतर तरीके से आ जाते। बस इतनी सी बात। यही 15 जज जो मौजूद थे, ये किसी भी अहम मुकदमे में, चाहे वो 63A का हो, चाहे वो इलेक्शन से मुताल्लिक हो, बैठ जाते, फुल कोर्ट बैठ जाता और बात कर लेता, गुफ्तगू कर लेता, तो कितना अच्छा होता, कितने अच्छे हालात होते, कितना अच्छा लगता सबको कि जी हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है वहाँ जज साहिबान ने अपना कलेक्टिव विजडम शो किया है और अपने तमाम कानूनी बसीरत जो है वो उसको एग्जिबिट किया है, लोगों को दिखाया है कि कितनी ज़बरदस्त कानूनी दिमाग हमारे पास मौजूद हैं और कितने बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी राय देकर इन्होंने एक फ़ैसले की तरफ ये गए हैं। वो फ़ैसला बेशक वही होता जो कि आपने किया था, बेशक मेजॉरिटी आपके पास होती और आपके नुक्ते नज़र को तक़वियत मिलती, लेकिन कोई ये कहने, मुझ समेत कोई ये ना कह सकता कि भाई इसके अंदर इंडिपेंडेंट माइंड सारों का अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से उमर बंदयाल साहब, आपने ऐसी तारीख रकम की जिसने जो आपको भी ले डूबी, आपकी जो लेगेसी थी उसको उसने फारग कर दिया और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को तो तबाह कुन हद तक वो ले गया। अब हुआ क्या है बेसिकली, अब प्रैक्टिस और प्रोसीजर का कानून है, मोटी मोटी बात है जी ये कि क्या अब मैं आर्टिकल 184(3), फिर बहुत से हमारे दोस्तों को कहते हैं कि यार बहुत टेक्निकल बात ना किया करो, मोटी सी बात है जी। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को ये हक दे देना है पहले तो कि हर मामले के अंदर आर्टिकल 184(3), यानी क्या हर जो मामला है वो मफाद आमा का है, हर मामला बुनियादी इंसानी हकूक़ से की मुताबिकत रखता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट को उसमें पढ़ना चाहिए? एक तो ये तो बुनियादी सवाल है। लेकिन अगर इस कानून की बात की जाए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, तो ये बड़ा सादा है। पहले हमारे मुल्क में आज तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करता था। उसकी सवाबदीद थी कि वो जितने जैसा मर्जी बेंच बनाए, जिस तरह से मर्जी केस लगाए, जो बंदयाल साहब करते रहे कि अपनी मर्जी के बेंच बनाओ, अपनी मर्जी के केस लगाओ, किसी केस को सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना ना सुनो, अगर किसी केस को अपने तरीके से फैसला कराना है तो अपने हम ख्याल जजेस का बेंच बना लो। और कोई और क्या बताता, आज वो अदालती कार्रवाई के अंदर नज़र भी आया कि जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, मोहतरमा जस्टिस साहिबा आयशा मलिक साहिबा, और मेरे ख्याल में एक दो और जज साहिबान, उनके रिमार्क्स, उनके सवालात से उनका बेंट ऑफ माइंड, मैं ये नहीं कहता कि उनका तासुब शासुब पे मैं नहीं जा रहा, उनका जो जहन था वो ज़ाहिर होता था कि वो उमर बंदयाल साहब के साथ हम ख्याल जज हैं। वो बनाते ही बिठाते ही अपने साथ उन लोगों के थे जो उनके हम ख्याल थे। जबकि आज काजी फाइज ईसा साहब ने वो पहला काम किया कि उन्होंने पूरी कोर्ट को बिठा दिया, ये जानते हुए कि इनमें से कुछ जज ऐसे हैं जो कि उनसे ना सिर्फ ज़ाती तौर पर खार खाते हैं बल्कि उनके ओपिनियन को भी सख्त नापसंद करते हैं। लेकिन काजी फाइज ईसा ने ये काम कर दिया पाकिस्तान की तारीख में। इसको लाइव दिखाने का मकसद क्या था? लाइव दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि अदालत के अंदर जो कार्रवाई है वो दुनिया देखे और दुनिया उससे सबक हासिल करे। और ये मैसेज बहुत से लोगों को था, ये ख़ास तौर पर जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उनको भी था कि बंदयाल साहब यही कुछ करना था, इतना ही काम था, आपने नहीं किया। और यहाँ काजी फाइज ईसा साहब ने कर दिया। अब ज़रा सोचिए, काजी फाइज ईसा साहब की ये सारी आज की कार्रवाई देखकर, जिसमें देखिए तमाम जजेस ने अपने सवालात किए, लेकिन अगर आप देख लें मज़ाहिर नकवी साहब को, आप देख लें मुनीब अख्तर साहब को, एजाजुल एहसन साहब को, आयशा मलिक साहिबा को, और कुछ जज साहिबान, उनका बेंट ऑफ माइंड आपको पता लगेगा, बाकियों का जो सवाल था वो अपनी जगह पता लगेगा। बुनियाद किस चीज़ के गिर्द घूमती गई कि भाई अगर पार्लियामान ने कानून बना दिया है तो पार्लियामान ने ये कानून नहीं बनाया कि जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वो कोई MNA बैठ के बनाएगा, नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कानून बनाया कि भैया
اگر سپریم کورٹ میں بینچ بننا ہے تو پہلے اگر ایک چیف جسٹس کے پاس اختیار تھا، اب وہ چیف جسٹس سمیت 2 اور لوگ چیف جسٹس کے ساتھ جو سینئر موسٹ جج ہیں، اسی عدالت کے جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بیٹھیں گے اور ایک کمیٹی بنائیں گے اور وہ فیصلہ کر دیں گے کہ جی بینچ کیسے بننا ہے، اگر سو موٹو ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، اگر معاملات کو آگے دوسری طرح دیکھنا ہے کس طرح سے دیکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیے عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے خلاف جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ نچلی کی عدالتوں سے ہیں، یعنی انہیں انصاف کی امید ہے۔ ہائی کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آتا ہے نا، نیچے سے فیصلہ آتا ہے، ٹرائل کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر اس میں انٹرا کورٹ بھی کئی دفعہ آ جاتا ہے، پھر جی سپریم کورٹ ہے، اور ریویو تو بعد میں ہے ہی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کیس اوپر سے شروع ہوا۔ اس بات کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں جی سارے چور ڈکیت ہوں گے، لیکن کوئی بھی شخص وہ جتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اسے اس بات کا حق تو ہے کہ اگر اس کو ایک عدالت سے سزا ملتی ہے تو اس کے پاس اپیل کا اختیار ہونا چاہیے، جو کہ اگر سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) میں کوئی مقدمہ لے لیتی ہے، اس کا فیصلہ کر دیتی ہے، تو کوئی اپیل شیل نہیں ہے۔ ایک ریویو ہوتا ہے، اور ریویو کا اتنا سمجھیں اتنا سا وہ دائرہ ہے جس میں سے ججز دیکھتے ہیں ریویو میں، اور وہ 99% وہ ریجیکٹ ہی کرتے ہیں ریویو کو، وہ کہتے ہیں ہم نے جو اوریجنل فیصلہ دے دیا وہی رہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے اگر ایسا قانون بنا ہے تو یہ بات چھوڑ دیجئے اس کا فیصلہ کیا آئے گا، لیکن آج عمر عطا بندیال صاحب نے سب کو بتا دیا، جو ان کے ناقد تھے ان کو بھی بتا دیا کہ وہ کس طرح کے جج ہیں، وہ کیا بیسکلی چاہ رہے ہیں۔ ہاں میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوں، آنے والے وقت کے اندر پتہ لگے گا کہ قاضی فائزہ صاحب اپنی کیسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے، کیسا سپریم کورٹ چلائیں گے، کیا کسی کے خلاف تعصب کا مظاہرہ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ان کے فیصلوں سے پتہ چلے گا۔ لیکن آج کم از کم مجھے ان کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر مجھے بہت حوصلہ ہوا ہے۔ لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ بڑا پریمیچور ہے۔ آج اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جتنے اہم اور آئینی معاملات ہیں ان پر دوبارہ فل کورٹ بیٹھے، سارے جج بیٹھے، اور آپ ملک کو اس آئینی بھور سے نکالیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی فل کورٹ بیٹھے، اور یہ جو بحث ہے کہ ایک حکومت نے آئین کی خلاف ورزی کر دی، دوسرا کہتا ہے نہیں جی ہم نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے تو پارلیمان نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، تیسرا کہتا ہے جی ملک میں الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے اور صدر کا اختیار نہیں ہے، اور ابھی وہاں پر حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، اس لیے الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی۔ ملک میں آج بھی گو کی کیفیت ہے۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یہ چاہیے کہ تمام جج صاحبان کو بٹھائیں، ذرا اس پہ بھی ایک سیر حاصل گفتگو کر کے اس کا بھی فیصلہ کر ڈالیں کہ ملک میں آئندہ انتخابات کب ہونے ہیں، کس تاریخ کو ہونے ہیں۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ جی وہ سپریم کورٹ نے کیوں کر دیا اور الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کیا۔ یہ گائیڈ لائن سپریم کورٹ کو دینی پڑے گی میرے نزدیک۔ بہت سے لوگ مجھ سے اعتراض کریں گے نہیں آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں جب الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے۔ دیکھیے آج تک کیا الیکشن کمیشن نے یہ کہہ پایا یا ڈیٹ دے پایا؟ تو الیکشن کمیشن یہ ڈیٹ دے دی کہ ہم نے 30 نومبر یا 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں کرنی ہیں، 1 مہینے کا وقت ہے اس کے، اور 54 دن ہم کاؤنٹ کر کے جی ہم 30 جنوری 5 فروری یہ ڈیٹ ہے جی پولنگ ڈے، تو یہ بحث ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر ابھی تک اس کی کوئی ڈیٹ ہی نہیں آ رہی تو میں اور آپ ہم سب بغلیں جھانکتے پھریں گے، پوچھتے رہیں گے۔ یہ سب کچھ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ شیخ رشید صاحب کو کل اٹھایا گیا۔ پہلے تو پولیس بیچاری، آپ کو پتہ ہی، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، بتانا ہے نہیں بتانا، کیا بتانا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ ہاں جی بعد میری گرفتاری ہوگی۔ لیکن مجھے بحیثیت ایک صحافی مجھے تھوڑا سا عہد یہ ہے کہ میری اچھی سلام دعا ہوتی ہے بہت سے پولیس والوں سے، اور کیونکہ میری فیملی کے اندر بہت سے لوگ پولیس میں رہے ہیں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ذرا پولیس والوں سے گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ڈائریکٹ سوال کا جواب آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا، لیکن بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب جیسے شہباز گل صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، شہباز گل صاحب کو جب اٹھایا گیا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ پولیس کے پاس تو تھے نہیں۔ میں نے ایک ذمہ دار شخصیت سے پوچھا ہوں، میں نے کہا یار شہباز گل صاحب کدھر ہوتے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے مار کٹائی ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا یار خدا کا خوف کریں، ہمارے سامنے کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ جو شہباز گل صاحب نے کیا وہ انہوں نے کتنا درست کیا کتنا غلط کیا اس کا فیصلہ تو چلیں جو بھی ہے، لیکن شہباز گل صاحب کو ہمارے پاس وہ نہیں ہوتے، وہ رات کو ان کو کوئی پھینک جاتا ہے ہمارے پاس، اور روٹی بھی نہیں انہیں کھلائی ہوتی، اور ان کے حالات بڑے برے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو چلیں اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں لک آفٹر کریں۔ یہ سچ بات ہے جھوٹ بات ہے، میرے پاس اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کا کوئی نہیں، یہ ایک ورژن ہے ایک شخص کا۔ یہ بتا سکتے ہیں گل صاحب کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ پولیس کے پاس نہیں ہوتے تھے،
وہ ہوتے تھے کسی کہیں اور ان کو پھینک دیا جایا کرتا تھا کسی ایک جگہ پر. ٹھیک ہے, گل صاحب نے پھر پنگا بھی اتنا بڑا لیا تھا معذرت کے ساتھ. میں نہیں کہتا کہ وہ قانونی طور پر جائز تھا ان کو غائب کر دینا یا ان کو پھینٹا لگانا یا ان کی بےحرمتی کرنا کوئی جائز کام ہے, بالکل میں اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو گل صاحب نے پھر وہ بیپر دیا تھا وہ بھی اللہ پتہ نہیں, میں نے ایک دن ٹویٹ بھی کی تھی کہ اس آگ میں انہوں نے خود کو جھونکا ہے یا عمران خان صاحب نے انہیں جھونکا تھا. بہرحال اب میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب کو جو تحویل میں لیا گیا ہے, شیخ رشید صاحب سے بیسیکلی شاید وہ ڈائریکٹلی, تو کل جیسے میں نے کہا نا کہ یہ خدشہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی, لیکن ڈائریکٹلی انوالو ہونا کسی بھی 9 مئی کے واقعے میں ان کا ممکن نہیں ہے. ان سے کچھ اور تفتیش کرنی ہے, ان سے کچھ اور باتیں پوچھنی ہیں, کچھ باتیں ایسے ہیں جو کہ شاید ان کو معلوم ہیں لیکن وہ کسی کو بتا نہیں رہے تھے. اب شاید ان سے پوچھا جائے گا. دیکھیے وہ دوست تو بڑے گھر کے تھے ہی اسٹیبلشمنٹ کے, وہ ہمیشہ کہتے تھے میں ان کا ترجمان ہوں, لیکن ان کو اٹھانے والا جو کام ہے وہ پہلے بھی ایک دفعہ اس عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد ان کے ساتھ ہوا, لیکن پھر ان کی بیل شیٹ ہوگی. لیکن یہ جس طرز پر ہوا ہے اس سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 9 مئی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, اور کچھ اور ایسا ہے جو صرف ان کو پتہ ہے اور صرف ان سے پوچھا جائے گا. میں نے جاننے کی بھرپور کوشش کی ہے پچھلے 7 گھنٹوں کے اندر, آج پوری ایکسرسائز کی ہے اس کے اوپر, لیکن ابھی صرف یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جی نہیں, کم از کم 4 سورسز سے پتہ کیا, انہوں نے کہا نہیں 9 مئی سے تعلق نہیں ہے اس کا. وہ ٹھیک ہے جی خبروں میں آ جائے گا کہ 9 مئی سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کسی اور چیز سے, اور وہ کسی اور چیز کیا ہے یہ ہم صرف گیس کر سکتے ہیں. بہرحال آج کی کاروائی بہت اچھی تھی, سپریم کورٹ کی ویلکم کاروائی تھی, لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی بہت کچھ ہے جس پہ پرکھا جائے گا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نظام انصاف کو اور ان کے ماتحت جو سپریم کورٹ چلے گی. لیکن بڑا اچھا آغاز ہوا ہے اور بہت اچھا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. یہ بلاگس لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. آپ سب کی محبتوں کا اور انکریجمنٹ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.